بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، 3-4 انتہائی اہم خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 2 تو انتہائی اہم خبریں ہیں چونکہ عام طور پر ان پہ بات نہیں ہو رہی، اور ایک تو بڑی بریکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا سورس بھی بتاؤں گا آج کہ کون سے سورس سے مجھے پتہ چلی ہے۔ اور تیسری جو خبر ہے اس پہ بات تو ہو رہی ہے عام طور پہ، لیکن اس پہ میں بھی اپنا ایک انالیسس کروں گا، اپنا تجزیہ ایک دوں گا۔ رائے ہے میری ذاتی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو خبر ہے اس پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی نظریاتی ان کے کارکن ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ورکر جو لوگ ہیں وہ آج کل بالکل غائب ہیں، بالکل سکرین سے آؤٹ ہیں۔ پتہ نہیں ان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے یا خود سے آؤٹ ہیں، لیکن جو خبر میں آپ کو دوں گا اس کو سننے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے جو اگر مجھے کارکن، ان کے ورکر، ان کے ووٹر یا سپورٹر سن رہے ہیں تو ان کے لیے چھوٹا سا دھچکا بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ جمہوریت کی بات تو ساری پارٹیاں کرتی ہیں لیکن جمہوریت پر چلنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ خبر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، پھر میں سورس بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مراد سعید صاحب کے بارے میں بڑی دلچسپ قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ انکشاف ایک ان کے سابق وزیر ہیں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اس شرط پر یہ انکشاف کیے ہیں کہ نام صیغہ راز رکھا جائے گا، نام نہیں لیا جائے گا۔ تو ان کا کہنا ہے جی مراد سعید سے اب عمران خان منہ موڑتے جا رہے ہیں، ان سے اکتا گئے ہیں، یا وہ نہیں چاہ رہے کہ پارٹی میں اب یہ مزید اس طرح ایکٹیو ہوں۔ بیسک اس کی کیا وجہ ہے اس کا ابھی تک تو سامنے نہیں آ سکی وجوہات، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج کل دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہے مبینہ طور پہ، اور پارٹی میں کوئی بھی ان کا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے انہوں نے انکشاف کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی زیر غور ہوگی، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا لیکن اس پہ میڈیا پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ مراد سعید تقریباً پچھلے 1-1.5 ماہ سے بالکل غائب ہیں، دکھائی نہیں دے رہے کہیں پہ بھی، اور چونکہ تحریک انصاف کے جو پکے ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ مراد سعید کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور مراد سعید کو کافی پسند بھی کرتے ہیں۔ مراد سعید کا یوں ایک دم سکرین سے آؤٹ ہو جانا سوال تو جنم لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مراد سعید کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، چونکہ پارٹی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں پر چند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر، وہ لوگ محنتی لوگ جو تھوڑے نئے ہوتے ہیں اس ادارے کے اندر یا اس پارٹی کے اندر، تو ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اصلی محنت حقیقی معنوں میں جو محنت کر کے آتے ہیں یہ مراد سعید طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان نے ان سے اس طرح کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو سوال تو پیدا ہوتے کیوں اختیار کر لیے، اگر نہیں کی، کیونکہ مراد سعید نے پیچھے ایک لیٹر بھی لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ٹھکانے تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ پارٹی کو آگاہ کریں، اگر پارٹی کو نہیں تو پھر ہمارے ملک میں پولیس ہے، ہماری اتنی اعلیٰ پولیس ہے ہمارے پاس، ہماری عدلیہ ہے، ان کو اس سے انفارم کرے، ان کو بولے مجھے پروٹیکشن مہیا کی جائے۔ لیکن بالکل ان کی بات نہ عمران خان ان پہ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی کمنٹ پاس کر رہے ہیں، یا کوئی ان کی پارٹی کا رہنما بھی اس پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور مبینہ طور پہ جس وزیر نے یہ بات کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شرط پر میں نام نہیں لوں گا، کہ نہیں بتاؤں گا بات، اس شرط پہ بات بتاؤں گا کہ میرا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے خود یہ کہا کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی رہنما ان پہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ایک خبر جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی۔ یہ سنو ٹی وی پر بریک ہوئی ہے یہ نیوز، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کے ایک وزیر ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور مبینہ طور پہ اس وزیر نے یہ سارے کا سارا انکشاف کیا اور ہمارے سامنے رکھا ہے یہ ماحول۔ اب اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، جاوید چودھری صاحب آج کل ان کے کالم کافی فیمس ہو رہے ہیں، چونکہ وہ بات جو کر رہے ہیں اس پہ کافی کنٹروورسیاں آلریڈی ہیں اس پر، جب وہ بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اس پہ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے جو انکشاف کیے میں ان کا لب و لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ
جب آصف علی زرداری کو یہ احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دور ہو رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے فروری کے اندر 2021 کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، میں لب و لباب آپ کو بتا رہا ہوں، اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانتے ہوئے ایک انہوں نے ٹرک استعمال کی نا. ٹرک ان کی یہ تھی کہ جو الیکشن آنے والے تھے سینٹ کے الیکشن، انہوں نے کہا کہ اب دعویٰ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کہ وہ اے پولیٹیکل ہوگی اور مکمل نیوٹرل ہے، کیوں نہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے. پھر انہوں نے جب یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا آپس میں مقابلہ ہوا، حفیظ شیخ جب تحریک انصاف کی طرف سے میدان میں آئے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو اتار دیا. جب ان کو اتارا گیا تو الیکشن ہوا تو جیت کے یوسف رضا گیلانی صاحب. تو اس بات کا ادراک مکمل طور پہ آصف زرداری کو، جس پہ شک تھا، ہو گیا کہ واقعی میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس دوریوں کا پھر انہوں نے دوبارہ جب عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہا قومی اسمبلی سے، تو پھر جوڑ توڑ کے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. پھر چودھری صاحب بیمار پڑے تھے ہاسپٹل میں، پھر سالک صاحب ان کے پاس گئے اور ایک اور شخصیت گئی ان کے پاس اور ان سے جا کے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ نے عمران خان کو آ کے ووٹ دینا اور مکمل سپورٹ کرنی ہے آپ نے اعتماد کے ووٹ کے دوران. تو پھر انہوں نے آ کے پھر ووٹ دی اور پھر عمران خان منتخب ہو گئے. اور عامر لیاقت صاحب بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، غالباً جب اپنے اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے عمران خان، انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے. تو آصف زرداری صاحب نے بہرحال بانپ لیا تھا شروع سے ہی، جب دوریاں ان کے درمیان پیدا ہو رہی تھی تو ان دوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف زرداری صاحب چونکہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کاموں میں، جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری ٹرک اپنی طرف سے استعمال کرتے ہوئے سینٹ کے الیکشن میں آزمایا. تو یہ خبر تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب جو تیسری اہم خبر ہے وہ یہ کہ یہ جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر یہ جو خبر تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کا لب و لباب. اب عمران ریاض صاحب نے ایک دعویٰ کی ہے کہ عمران خان کو جو گولی لگی تھی اب اس کا جو ہے مکمل طریقے سے اس کو فلاپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی، اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا کس ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ جس بندے نے گولی چلائی تھی عمران خان پر، اس کا جو وکیل ہے، یہ عمران ریاض نے کہا ہے کہ اس وکیل کی ملاقات اور اس کی پکچرز شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ان کو استعمال کر کے میڈیا پر لایا جا رہا ہے کہ آپ آ کے میڈیا پر بولیں کہ ان کو گولی نہیں لگی، اور اس طرح کا پروپیگنڈا صرف پھیلایا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے. تو آپ نے آ کے بیان دینا، اور جب انہوں نے آ کے میڈیا پہ ٹاک کی تو سارے میڈیا چینلز نے اس کو دکھایا. تو عمران ریاض نے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا پلان جو رچایا جا رہا ہے یا جو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ محض اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو گولی لگی ہے اس کو فلاپ کیا جائے، کہ گولی کوئی بھی نہیں لگی، یہ عمران خان صرف ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے، اور اس کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ ہیں. 3 میں نے آپ کو خبریں دی. ایک تو یہ کہ مراد سعید صاحب کو سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، عمران خان ان سے متنفر ہو گئے یا ان کو کیوں نہیں پسند کر رہے. اور تیسری یہ جو خبر آپ کو میں نے دی عمران ریاض والی، یہ دعویٰ میں نے کہا کہ اس پہ جو میں نے آپ کو خبر دی یہ آپ نے تقریباً نہیں سنی ہوگی. پہلی اور تیسری خبر جو اپنا چودھری صاحب کے جو کالم ہیں ان کے متعلق تو آپ آئے دن خبریں سنتے رہے ہوں گے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.